الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء۔ نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي۔ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ آج درس قرآن پاک کا آغاز سورہ نحل کے 7ویں رکوع اور 14ویں پارے کے 13ویں رکوع سے ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو خدا نہ ٹھہراؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، تو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خدا نہ ٹھہراؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دو خدا نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہے، تو دو سے زیادہ جو تم خدا ٹھہراتے ہو وہ کیسے ہو سکتے؟ تو فرمایا دو خدا بھی نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ خدا اور معبود وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور اسی کی فرما برداری لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ یعنی وہی معبود ہے، جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے برائی کو ٹال دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تب تو رب کی طرف بھاگتے ہو کہ اللہ رب العزت اس مصیبت سے نکالنے والا ہے، لیکن جب رب تعالی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں لگ جاتے ہو۔
یہ بات تو کافر کی ہوئی، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جب کسی پریشانی یا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی مسلمان جب اس کے گھر خوشیاں آتی ہیں، کوئی شادی کا موقع آ جاتا ہے، کوئی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو اس خوشی کے موقع پر وہ خوب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ غم کا موقع ہوتا ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، نوافل کی نظریں مانے گا، روزے رکھے گا، صدقات و خیرات کرے گا۔ لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے رب اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے بندہ۔ تو فرمایا تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، فَتَمَتَّعُوا، تو کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان جاؤ گے۔ یعنی دنیا کی زندگی مختصر ہے، پھر اس کے بعد جب تم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تم جان جاؤ گے کہ تمہارا رب کیسا تمہیں عذاب دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں، یعنی بتوں کے لیے اپنی کمائی میں سے حصہ نکالتے ہیں کہ جو فصل ہوگی، جو کھیتی باڑی ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ میں ان بتوں کے لیے، یعنی کافر کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کے لیے رکھیں گے، تو بتوں کو چراوا چراتے ہیں، اپنی روزی میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی چیزیں کہ جس کا کوئی کچھ پتہ نہیں کہ وہ حقیقت میں ہے بھی یا نہیں، یعنی وہ بت جو مٹی سے، پتھر سے بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کے لیے اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے وہ حصہ مقرر کرتے ہیں۔ تاللہ، خدا کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور سوال ہونا ہے اس کا جو کچھ جھوٹ باندھتے ہو، جو تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں جبکہ اللہ کے لیے اس سے پاکی ہے۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ یعنی بعض کافر کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے۔ یعنی اپنے لیے تو بیٹیاں نہیں ٹھہراتے کہ خود کو بیٹیاں پسند نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور خود کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو۔ تو یہ کافر جو ہیں وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، معاذ اللہ، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور خود جب بیٹی کی بات آتی تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے۔ اور وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ کھاتا ہے کہ میرے گھر پہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب۔ یعنی جب کفار مکہ کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے یہاں کسی کی بیوی امید سے ہوتی تو وہ چھپ جاتا تھا لوگوں سے، پھر جب اسے یہ خبر دی جاتی کہ اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو سینہ تان کر آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور خوشیاں مناتا کہ دیکھو میرے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں بیٹی ہوئی ہوتی تو پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا،
اور غصے سے بھرا ہوا ہوتا۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ کافروں کا طریقہ تھا۔ اور آج کے دور میں کس کا طریقہ ہے؟ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کا طریقہ ہے کہ بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ بیٹی تو رحمت ہے، اور نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، اور پھر اس بچی کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ذلیل نہ سمجھے، اور نہ ہی بیٹے کو اس پر ترجیح دے، نہ ہی بیٹے کو اس بچی پر ترجیح دے، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو بیٹی تو رحمت ہے، اس کی پرورش کرنے پر تو جنت کا سودا ہے، تو پھر بیٹی کی پیدائش پر منہ بگاڑنا اور خوشیاں نہ منانا، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب بھی انہیں خوشخبری دی جاتی بچی کی ولادت کی تو وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ رہتا تھا۔ یہ تو کافروں کا طریقہ بیان ہوا ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، سب برابر ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وراثت سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، اسے محروم کر دیا جاتا، حالانکہ خود رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیٹی کے لیے وراثت کا حصہ مقرر کیا ہے۔ تو وراثت سے محروم کر دینا، سب کچھ بیٹے کو دے دینا، بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منانا، بیٹی کی پیدائش پر منہ بگاڑ لینا، بچے کی پیدائش، لڑکے کی پیدائش ہو تو مٹھائیاں تقسیم کرنا، لڑکی کی پیدائش ہو تو منہ بگاڑنا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ اگر بیٹی ہی پیدا ہوتی رہتی ہے اور بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں تو بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، تم دوسری شادی کر لو، دوسرا نکاح کر لو۔ تو دوسرا نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے نکاح کرنا کہ چونکہ بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں تم تو منحوس ہو، معاذ اللہ، جس کے یہاں سے بیٹی ہی پیدا ہو رہی ہو تو اسے منحوس کہا جاتا کہ تمہارے یہاں سے تو صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، تم دوسرا نکاح کر لو تاکہ تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو۔ تو جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر نصیب والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں جو یہ بغار ہے، بچی کی پیدائش پر منہ بگاڑنے والا، اللہ رب العزت ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے، اور بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بیٹیاں تو جنت کا سودا لے کر آتی ہیں، کہ جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرے گا، اچھے سے ان کی تربیت کرے گا اور انہیں ان کے گھر جو ہے روانہ کر دے گا، تو اس کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ جنت کا انعام ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کرنی ہے، یا معاذ اللہ جو کافروں کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب اسے خوشخبری دی جائے بیٹی کی تو فرمایا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا؟
ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یا تو ذلت کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھے گا یا پھر مٹی کے اندر اسے دبا دے گا۔ تو وہ دور تو وہ تھا کہ جب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مٹی میں دبا دیا جاتا تھا، اور یہ دور اسلام کا دور ہے کہ جہاں اسلام نے ہر لمحہ بیٹیوں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کے اپنے حقوق ہیں، بہن ہے تو بہن ہونے کے اعتبار سے اسے الگ حق دیا جائے گا، اگر وہ بیوی بنتی ہے تو اسے الگ حقوق ملیں گے، اور اگر یہی عورت جو ہے جب ماں بنتی ہے تو اسے الگ حق دیے جائیں گے۔ خالہ بنتی ہے تو الگ حق ہیں، پھپھو بنتی ہے تو الگ حق ہیں، یعنی جہاں جہاں بیٹی نظر آتی ہے، عورت نظر آتی ہے، اسے الگ الگ حقوق دیے گئے ہیں۔ اگر اس سے پہلے دیکھا جائے، اسلام کے آنے سے پہلے دیکھا جائے، تو بیٹیوں کی پیدائش پر تو منہ بگاڑا جاتا تھا، انہیں تو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، مٹی میں دبا کر انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر آج کوئی یہ کہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، تو اس سے بڑا جاہل اور بیوقوف شخص جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام نے تو عورتوں کے حقوق بیان کیے اور بتایا، سکھایا کہ یہ عورت کون ہے، یہ جب بیٹی ہے تو کیا ہے، بہن ہے تو کیا ہے، بیوی ہے تو کیا ہے، ماں ہے تو کیا ہے۔ یہ تو عورت نے بتایا، یہ تو اسلام نے بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ تو اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں بکواس کرتا رہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے، ارے جینے کا حق اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا۔ عورت کو جینے کا حق اگر دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ اس سے پہلے تو بیٹیوں کو جینے کا حق ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا برا حال ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان تو سب سے بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلام یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگلے رکوع کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفتار کرتا، ما ترک علیہا من دابۃ، تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو زمین پر چلنے والا رب تعالیٰ نے کوئی نہیں چھوڑا، جو زندہ تھے وہ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، باقی جو لوگ زمین پر موجود تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفتار کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو کافر شرک کر رہے ہیں، اگر رب تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کو پکڑ لیتا تو ان کی نسل ہی نہ بڑھتی، اور جب نسل ہی نہ بڑھتی تو زمین میں کوئی زندہ ہی باقی نہ رہتا، سب کے سب فنا ہو جاتا۔ تو فرمایا اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفتار کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک مہلت دیتا ہے، انہیں ایک وقت دیا گیا ہے کہ اتنے وقت تک تم فائدہ اٹھا لو، یا تو تم کفر چھوڑ کر ایمان لے آؤ، یا اگر تم کفر پہ قائم رہتے ہو تو تمہیں ایک وقت دیا گیا ہے، اس وقت تک تم فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے، یعنی ایک لمحہ بھی نہ تاخیر ہوگی اور نہ ہی ایک لمحے پہلے کچھ موت آ سکتی ہے۔ جب موت کا وقت مقرر ہے اس وقت موت آ جائے گی۔ اس آیت کریمہ کو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھیں تاکہ ہمیں ہماری موت یاد رہے، اس لیے کہ اس میں موت کا ذکر ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک لمحہ تاخیر ہوگی اور نہ ہی وہ ایک لمحہ پہلے آئے گی۔ تو جب ایک موت کا وقت مقرر ہے اور جب انسان کے ذہن میں یہ بات رہے گی ہمیشہ کہ اسے اس کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر انسان گناہوں بھری زندگی نہیں گزارے گا، پھر نیکیوں سے بھری زندگی گزارے گا۔ اسے یہ فکر ہوگی کہ مجھے اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی کہ ایک تو وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور پھر اوپر سے اللہ کے ساتھ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہیں اور معاذ اللہ بتوں کو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو فرمایا ایک تو یہ برا کام کرتے ہیں اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا تو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی برائی نہیں پہنچے گی۔ تو کہتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ لا جرم ان لہم النار، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ اس کے آگے آگے گزر رہے، یعنی اس سے آگے آگے چل رہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی آنکھوں میں بھلا کر دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، تو شیطان نے ان کے اعمال، یعنی جو ان کی بت پرستی تھی یا جو رب کی نافرمانی تھی، ان اعمال کو شیطان نے ان کی آنکھوں میں اچھا کر دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی کام اچھے ہیں، یہی کام جو ہے انہیں جو ہے وہ آخرت میں نجات دیں گے، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی ہے۔ تو اے محبوب، اگر یہ آج آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ تو ان کا طریقہ ہے کہ وہ شیطان کے پیروکار ہے، تو جو شیطان کا پیروکار ہے آج وہ اس کا ساتھی ہے، اور ان تمام کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری، الا لتبین، مگر یہ کہ روشن کر دے، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو کہ جس بات میں وہ اختلاف کریں۔ تو فرمایا یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ لوگ جن مسائل میں، جن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں، تو اے محبوب وہ تم ان پر بیان کر دو، روشن کر دو۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے کہ جو یقین رکھتی ہے۔
یعنی جو ایمان رکھتی ہے اس قوم کے لیے تو یہ ہدایت ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے اختلافات کا جو حل ہے وہ اس قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور وہ اللہ کہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، تو اس نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو، اس کے زمین کے ویران ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ آباد کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو سن سکتی ہے، اس قوم کے لیے کہ جو سننے کی طاقت رکھتی ہے۔ سننا وہ والا کہ جو سمجھنے والا ہو، کہ جو بات کو سمجھیں کہ جب ایک زمین ویران ہو جائے تو رب تعالیٰ پانی کے ذریعے اس میں دوبارہ ہریالی لے آتا ہے، تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ تو پھر دوبارہ وہ تمہیں زندہ کر دے؟ تو جیسے ایک بنجر زمین کو پانی کے چند قطروں کے ذریعے آباد کر دیتا ہے، تو پھر وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدی یا رسول اللہ۔ اب اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ میں، بلکہ یہ جو پورا رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت متعدد نعمتوں کا ذکر فرما رہا کہ جو اس نے اپنے بندوں پر نعمتیں کی ہیں۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، یعنی کہ عبرت کی جگہ ہے کہ تم اس سے دیکھ کر کچھ نصیحت قبول کرو۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس سے کہ جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، اور وہ گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہے کہ جو پینے والے کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے۔ وہ دودھ کہ جو ہم گائے کے ذریعے، بھینس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو دودھ تم حاصل کرتے ہو، چاہے گائے کا ہو، بھینس کا ہو، بکری کا ہو، اونٹ کا ہو، اونٹنی کا ہو، تو یہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو، تم دیکھو تو صحیح کہ رب تعالیٰ اس دودھ کو کیسے پیدا کرتا ہے کہ نہ ہی اس وہ دودھ کہ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آ رہا ہے، نہ ہی اس میں گوبر کی بدبو آ رہی ہے، نہ ہی اس میں خون کا کوئی ذائقہ ملا ہوا ہے، وہ بالکل صاف شفاف ہو کر لوگوں کے لیے آتا ہے اور اس کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ تو یہ نعمت پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اس جانور کے اندر اس نظام کو رکھنے والا کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ کہ کتنا پیارا نظام ہے، کیسی پیاری ایک سسٹم ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ نکالا جائے تو اس میں گوبر مکس ہوا ہو یا اس میں خون کا کوئی قطرہ مکس ہوا ہو۔ جب بھی دودھ ملتا ہے بالکل صاف شفاف ملتا ہے۔ یہ اس رب کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اس کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں جس نے ایسا پیارا نظام بنایا ہے کہ ہمیں جو دودھ مل رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بلکہ صاف شفاف وہ ہمیں دودھ ملتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں اور انگور کے پھلوں میں سے، کہ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، کہ اس سے نبیذ بناتے ہو، انگور کی، کھجور کی نبیذ۔ کہ ایک تو انگور اور کھجور خود ایک پھل ہیں، انہیں انسان ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے،
پھر ان سے نبیذ جو بناتا ہے، اس سے جو شیرہ نکلتا ہے اس سے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق، کہ اس کھجور سے، کھجور اگر ہے تو اس کے چھوارے بھی بنائے جاتے ہیں، انگور ہے تو اس کا منقع بنایا جاتا ہے، کشمش بنائی جاتی ہے، تو اس طرح اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ رب کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک ہی انگور ہے، اس سے آپ کشمش بھی بنا رہے ہو، اسے بطور انگور بھی استعمال کرتے ہو، اس سے سرکہ بھی بنایا جاتا ہے اور اسی سے منقع بھی بنایا جاتا ہے۔ تو ایک ہی نعمت سے رب تعالیٰ چار فائدے ہمیں دے رہا ہے، تو اس رب کا ہم اور اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو پھر یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنائے۔ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں میں، گھروں میں، چھتوں میں گھر بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھل میں سے وہ کھائے۔ فسلکی سبل ربکی ذللا، اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے۔ تو فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، کہ ہر قسم کے پھل سے پھر وہ کھا، یعنی مکھی کو یہ حکم کیا کہ وہ ہر قسم کے پھلوں سے رس کو لے کر آئے، اور اللہ نے جو اس کے لیے راستے رکھے ہیں وہ راستے اس کے لیے آسان کر دی۔ شہد کی مکھی کی یہ خاصیت ہے کہ جس جگہ شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بناتی ہیں تو اس چھتے سے وہ کتنی بھی دور چلی جائیں وہ اپنا راستہ نہیں بھولتی، بلکہ جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں واپس کیسے جاؤں، یہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ کتنا بھی دور وہ چلی جائے لیکن واپسی لوٹ کر اپنے ہی چھتے پہ آتی۔ اور جب وہ سارا رس لے کر آتی ہے تو فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، فرمایا کہ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز کہ جو رنگ برنگی نکلتی ہے، الگ الگ رنگ کے شہد ہوتے ہیں، تو فرمایا الگ الگ قسم کے رنگ برنگی پینے کی چیز نکلتی ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے، شفا ہے۔ یہ شہد کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، کیسے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مکھیوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم تو جو رس اکٹھا کرتی ہو اس میں کچھ کڑوا بھی ہوتا ہے، کچھ میٹھا بھی ہوتا ہے، تو یہ کڑواہٹیں اور یہ مٹھاس سب مل کر ان تمام رسوں میں مل کر مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان رسوں کو جمع کر لیتی ہیں اور جب یہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام رسوں میں مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ تو حضور پر درود پڑھنے کی برکت سے جتنے رس ہوتے ہیں وہ سب کے سب میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جو رب ان تمام کاموں پر قادر ہے، کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائے تو اللہ رب العزت پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے؟ جو ایسا زبردست نظام چلا سکتا ہے کہ جس نے ایک کمزور سی مکھی کو یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے راستے کو نہیں بھولتی، وہ اپنے پیٹ سے ایک ایسی چیز بناتی ہے کہ جو انسان کی ایک بہت بڑی خوراک ہے، اسے کہاں کہاں استعمال نہیں کیا جاتا، تو وہ رب ہر چاہت پر قادر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے غور و فکر کرنے والی
قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جانا ہے۔ کیسی عمر؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی ایسی عمر کہ جو 60 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے، کہ ایسی عمر آنے کے بعد بعض اوقات انسان پر وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ بہت ساری باتیں سمجھ کر بھی وہ نہیں سمجھ پاتا، یعنی دوبارہ بچپن لوٹ کر آ جاتا ہے، کہ جیسے بچپن میں بندہ بہت ساری باتیں نہیں سمجھ پاتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ تو جب انسان ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں سمجھنے سے وہ قاصر ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت مجھے ارذل العمر سے محفوظ فرمائے، ناقص عمر سے محفوظ فرمائے، کہ یہ ایسی عمر ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن علم دین ایک ایسی دولت ہے کہ جو شخص عالم ہوتا ہے، جس نے علم دین حاصل کیا ہوتا ہے، تو جوں اس کی عمر بڑی ہوتی جاتی ہے اس کی عقل اور بھی زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی۔ یہ جو حکم ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عام لوگ ہیں، لیکن جو عالم باعمل ہے، کہ جس نے دین حاصل کیا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، حدیث کا نور جس نے حاصل کیا ہے، اور جس نے فقہ پڑھی ہے، جس نے علوم دینیہ حاصل کیے ہیں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس عمر کے بعد تو اس کے علم میں اور بھی مزید تقویت آتی رہتی۔ یہ علم اس کے دماغ کو، اس کی عقل کو اور بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہ علم دین کی برکتیں ہیں۔ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن اور اس کی عقل اور بھی مکمل ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم پھیر دیں گے ناقص عمر کی طرف، ایسی عمر کہ جس میں انسان جان کر بھی کچھ نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی نے ہی روح قبض کرنی ہے، اور تم میں سے بعض کو وہ ناقص عمر کی طرف پھیرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ، ہر شخص جو ہے وہ ایک بڑھاپے تک ہی پہنچے۔ تو کوئی شخص پیدا ہوا تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں آ کے فوت ہو گیا، تو کوئی پھر اس عمر کے میں آ کر فوت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی اس رب کا حکم ہوگا ہمارے پاس موت آ جائے گی اور ہمیں جو ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے دادا برے ہوئے ہیں تو میں بھی برا ہوں گا، میرے والد برے ہوئے ہیں تو میں بھی برا ہوں گا۔ نہیں، جب رب کا حکم آئے گا تو پھر کسی کو بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ جوان ہے، ہر حالت میں موت آ جانی ہے۔ تو ہر وقت موت کی تیاری رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنی باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ یعنی یہ مثال بیان کی گئی۔ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان، یہ دو انسان ہیں، ایک کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، خوب مال عطا کیا، اور ایک انسان اس کا غلام ہے یا اس کی باندی ہے، تو
کیا وہ شخص یہ چاہے گا کہ وہ آقا ہو کر اپنا مال جو ہے وہ غلام اور باندی کو دے دے کہ پھر وہ غلام اور باندی اس کے ہم برابر ہو جائیں؟ تو جب ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ رب تو سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا رازق ہے، تو پھر تم کیسے اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے؟ تو فرمایا کہ جب تم آپس میں بندے بندے ہو کر، آپس میں مخلوق ہو کر ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے، اپنا مال اسے نہیں دیتے کہ کہیں وہ تمہارے برابر آ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر تم خالق کو مخلوق سے کیسے ملاتے؟ وہ ذات کہ جس نے ان بتوں کو پیدا کیا ہے، ان مٹی کو، ان پتھروں کو پیدا کیا ہے، اور جن پتھروں سے تم بت بناتے ہو، تو جو بنائے گئے ہیں اسے بنانے والے کے ساتھ کیسے جوڑتے؟ تو یہ فرمایا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کرو گے۔ اَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ ایک تو اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو، ان سے اپنے فائدے اٹھاؤ، اور پھر ان سے اولادیں بھی دی، بیٹے بھی دیے، پوتے بھی دیے، تاکہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق بھی دیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ یعنی اس نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو تم رب کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ان پر یقین رکھتے ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پوچھتے ہو مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، کہ زمین اور آسمان میں کچھ بھی روزی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتے، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں روزی دے سکتے ہیں، تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے اس کی مثل نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اب یہاں سے بھی اللہ رب العزت ایک اور مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جو خود غلام ہے اور اپنی ذات پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو آزاد ہے اور رب تعالیٰ نے اس سے رزق بھی دیا ہے، اور پھر وہ اس رزق کو چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے اور اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو بتاؤ کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک جو کہ غلام ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کی ملکیت میں ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ایک وہ ہے کہ جو آزاد ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے۔ تو جب یہ آپس میں یہ دو بندے برابر نہیں ہو سکتے تو وہ بت کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اور رب تعالیٰ کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مثال بیان کی فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بندہ ہے کہ جو دوسرے کی ملک میں ہے اور خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک وہ ہے کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر اور اعلانیہ، تو کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون،
بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں ہے۔ یعنی یہ مثال ہی سمجھ لیں تو انہیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک غلام شخص ایک آزاد شخص کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایک بت کہ جو کچھ نہیں کر سکتا اس رب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سارے جہاں کا مالک ہے، پالنہار ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ۔ فرمایا اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی کہ ان میں سے ایک گونگا ہے کہ جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی اسے بھیجتا ہے تو وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ اب یہاں سے کافر اور مومن کی مثال بیان ہو رہی۔ فرمایا کہ ایک کافر اور مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دو شخص ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے اور کسی کام کا نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتا، گونگا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کا آقا جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی کا کام کر کے نہیں آتا۔ اور ایک شخص ہے کہ جو آزاد ہے اور وہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے، تو بتاؤ یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کی مثال ایسا ہی ہے کہ وہ گونگا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ جہاں جاتا ہے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے، تو یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آگے ارشاد فرمایا، دو باتیں ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ یعنی پلک جھپکنا جسے کہتے ہیں نا، تو تم قیامت کو اتنا مشکل قرار دیتے ہو کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کس طرح سب کچھ ہوگا، یہ جو تم نشانیاں بیان کر رہے ہو یہ کیسے ہوں گی؟ تو فرمایا یہ تو قیامت کا قائم کرنا رب کے لیے تو ایسا ہے جیسے کہ پلک کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان، کہ اس نے تو صرف کن کہنا ہے، کن، بلکہ اس کی بھی حاجت نہیں، وہ تو کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے، پلک جھپکنے، بلکہ اس سے بھی پہلے رب تعالیٰ چاہے تو قیامت قائم ہو سکتے، وہ رب تو اتنا قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اب اللہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا اسے کسی بات کا شعور ہوتا ہے؟ نہ اسے کھانے کا شعور ہے، نہ پینے کا شعور ہے، نہ اسے جو ہے کپڑے پہننے کا شعور ہے۔ وہ برہنہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے والدین اسے کپڑے پہناتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، اسے بولنا سکھاتے ہیں، اسے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے۔
تو جب وہ پیدا ہوا تب وہ کوئی شعور نہیں رکھتا تھا، یہ تو رب نے اسے سکھایا ہے، رب نے اسے بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی نے تمہیں آنکھیں اور کان اور دل دیے۔ آنکھیں دیں کہ تم دیکھ سکو، کان دیے کہ تم سن سکو، اور دل دیا کہ تم سمجھ سکو بات۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ تم اس کا احسان مانو، رب کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو۔ کتنی بھی پیاری پیاری نعمتیں ہیں، یہ دل جو ہمیں دیا ہے، یہ کان ہمیں دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں۔ یہ آنکھوں کا ایک نظام اگر ہم ذرا غور کریں کہ ان آنکھوں میں کتنے سارے پردوں کی ایک ترتیب ہے کہ اگر کوئی بھی پردہ کہیں سے فولڈ ہو جائے یا پھٹ جائے تو انسان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ باریک باریک پردے، ان کے اندر باریک باریک نسیں، یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اس رب نے پیدا کیا۔ یہ کان کے اندر جو نظام ہے کہ ہمارے کان میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے کان میں داخل ہوگی تو اسے راستہ نہیں ملے گا، وہ واپس چلی جائے گی۔ کوئی کیڑا داخل ہو گیا تو وہ دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ رب نے ایک آر رکھی ہوئی ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ کان میں جب دوائی ڈالتے ہیں تو وہ پیٹ کی طرف نہیں جاتی، کہ کان میں ایک ایسا پردہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے دوائی جو ہے وہ اسی کان میں رہ جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ اگر ہم اپنے آپ سے غور کریں کہ جب ہم اسپیکر پر کوئی بات ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی ٹیپ ریکارڈر میں یا موبائل میں کوئی بات ریکارڈ کرتے ہیں، تو اگر شور ہو رہا ہو تو بہت ساری آوازیں اس میں سے آ رہی ہوتی ہیں، یعنی اس شور کی آواز بھی آ رہی ہے اور اس جو ہمیں ریکارڈ کرنا تھا اس کی آواز بھی آ رہی ہے، تو صاف آواز ہمیں نہیں آتی، چاروں طرف سے شور ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسا کان ہے، اس رب نے کیسی نعمت بنائی ہے کہ ہر قسم کی آواز کا ایک سسٹم ہے کہ ہمیں جو بات سننی ہے وہ ہم سن لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ساری آوازیں ایک ساتھ ہمیں آنا شروع ہو جاتی تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن رب نے کیا کیا ہے، ہر چیز کی ایک فریکوینسی مقرر کی ہے کہ اس کی آواز یوں آئے گی، اس کی آواز کی یہ فریکوینسی ہے، کہ اگر ساری آوازیں ایک ساتھ ایک ہی فریکوینسی میں آنا شروع ہو جائے تو انسان کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، بس صرف شور ہی ہوتا رہے گا۔ تو جیسے ایک مشین ہے، اس میں اگر ساری آوازیں وہ ایک ساتھ سن لیتی ہے نا، جب ایک ساتھ سن لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے، شور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے کانوں میں بھی خالی شور ہوتا رہتا اور ہم کچھ بھی نہ سمجھ سکتے۔ تو یہ تو اس رب نے نظام بنایا ہے نا کہ ہر آواز کی ایک فریکوینسی رکھی ہے کہ جب وہ کان سے ٹکراتی ہے تو جو شور ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، جو آواز ہے وہ ہم سن لیتے ہیں۔ اس کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اور یہ دل کہ کتنی بار دھڑکتا ہے، انسان کی جو زندگی ہے اس کی ساری زندگی میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں رکتا، یہ مشین چلتی رہتی ہے، کیونکہ جس لمحے وہ رک گئی اس لمحے انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنی عمر کو دیکھیں ذرا، کوئی ہم میں جو ہے کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، بتاؤ ذرا کسی لمحے یہ دل رکا ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک یہ دل چل رہا ہے نا، نہیں رکا، ہر لمحے چل رہا ہے، کیونکہ اس کا چلنا ضروری ہے کہ اگر یہ رک گیا تو انسان ختم ہو جائے وہیں پر۔ تو یہ جو نظام چل رہا ہے اتنے سالوں سے، اتنی ترتیب کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے اور رکا نہیں ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ اس رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو جس نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اس نعمتوں کے شکرانے میں اگر ہم 5 وقت نماز کے لیے بھی نہ آ سکیں اور دن میں 1 مرتبہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں اور اس کے دین کو نہ سمجھیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر ہم 5 وقت بھی ان ساری نعمتوں کے شکرانے کے لیے نہ آ سکے مسجد میں تو ہماری زندگی کا پھر کیا فائدہ؟
کہ جب اس رب کی نعمت کا ہم اتنا بھی شکر ادا نہ کر سکیں کہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں، 5 وقت اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائیں، اور اس میں بھی ہم کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے آ کر بھی ہم دنیا میں ہی مشغول ہوتے ہیں، ہمارا خیالوں میں جو ہے وہ دنیا ہی بسی ہوتی ہے، اس رب کی بارگاہ میں تو پھر بھی ہم حاضر نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اگر اس طرح بھی نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی، صوفیاؤں کے نزدیک نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ بالکل اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن فقہی لحاظ سے وہ ہو جاتی ہے۔ تو کم سے کم جو فقہی لحاظ سے ہماری نماز ہو جاتی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تو ہم مسجد میں آئیں۔ وہ رب تعالیٰ چاہے گا تو جس طرح ہم مسجد میں چل کر آئیں گے تو وہ رب اپنی طرف ہمارا دل بھی لگا دے گا، پھر نماز میں بھی ہم جو ہے وہ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے؟ مسخرات فی جو السماء، کہ حکم کے بھاندے آسمان کی فضا میں۔ یہ پرندے جو ایک جسم رکھتے ہیں، یہ جسم رکھنے کے باوجود بھی آسمان میں اڑ رہے ہیں، تو ان کو جو آسمان میں یہ ہوا میں رک جاتے ہیں، یعنی ہوا میں وہ ٹھہر جاتے ہیں اور اسی لے میں وہ اڑتے رہتے ہیں، تو اس بھاری جسم کو ہوا میں روکنے والا کون ہے؟ وہ رب تعالیٰ ہے۔ تو اس نعمت کو دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں روکتا، انہیں ہوا میں جو روکتا ہے وہ رب تعالیٰ روکتا۔ اب ان پرندوں کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں، اگر ہم دیکھیں ذرا اس جہاز کو کہ جس کا وزن ٹنوں منوں میں ہے اور اپنے اندر سینکڑوں انسانوں کو اور سامان کو لے کر جب وہ آسمان میں اڑتا ہے تو اس جہاز کو آسمان میں روکتا کون ہے؟ وہ اڑنے کے بعد گرتا نہیں ہے۔ اتنا وزنی سامان اگر ہم کوئی پتھر آسمان کی طرف پھینکیں تو وہ دوبارہ نیچے آ جائے گا، لیکن اتنے ٹنوں منوں کا وزن لے کر جو ہوائی جہاز اوپر اڑ رہا ہے اور پھر وہ نیچے بھی نہیں گرتا اور ہوا میں ہی رہتا ہے، تو یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ انسان کو ایسی عقل کس نے دی کہ اس نے ایسا جہاز بنایا کہ جو گھنٹوں گھنٹوں سفر کرتا ہے، 8 گھنٹے 15 گھنٹے وہ ہوا میں معلق رہتا ہے، مسلسل وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن زمین پر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اسے روکا کس نے ہے؟ اسے رب تعالیٰ نے روکا۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے جو ہے وہ اسے آسمان پر روکا ہوا ہے، وہ زمین پر نہیں گرتا۔ تو یہ تو رب نے کمال، اس کی قدرتیں ہیں۔ تو اگر ہم اس کی قدرت کی، اس کی نعمتوں کی طرف نظر کریں تو ہمیں یہی خبر دیتی ہیں کہ وہ رب ہر چاہت پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور میں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر دیے۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، کہ جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن۔ یعنی ایک تو گھر وہ ہے کہ جو ہم اینٹوں سے پتھروں سے بناتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ وہ گھر ہیں کہ جو جانوروں کی کھالوں سے بناتے ہیں، یعنی جو خیمے ہم نصب کرتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ہم خیمے لے جاتے ہیں، تو یہ خیمے ہم نصب کر کے اس میں جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں راستے میں کپڑا بچھا لیتے ہیں، خیمہ لگا لیتے ہیں، تو یہ ایسے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کہ جب سفر ختم ہو جاتا ہے دوبارہ اسے سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ کس نے بنایا؟ یہ انسان کو عقل کس نے دی اور یہ اسباب مہیا کس نے کیے؟
یہ سب اس رب نے مہیا کی ہے۔ تو فرمایا یہ گھر ہیں کہ جو تم سفر میں لے جاتے ہو، تم اپنے مقام پر جہاں ہوتے ہو وہاں تم اسے رکھتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان جانوروں کی اون سے اور ان کی ببری سے، کہ جو اونٹ کی جو بال ہوتے ہیں نا اسے ببری کہا جاتا ہے، اور جو ان کے بالوں سے، کہ جو جانوروں کے بال ہوتے ہیں اون ہوتی ہے، اور جو اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں، فرمایا ان سے اثاثا ومتاعا الی حین، گرہستی کا سامان تم کرتے ہو اور برتنے کی چیزیں ایک مدت معینہ تک، یعنی کہ اس سے چٹائیاں بنتی ہیں، قالین بنتے ہیں، اور جو چادریں ہوتی ہیں وہ تم ان کے ذریعے حاصل کرتے ہو، ان اون کے ذریعے تم شال بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، یہ ساری چیزیں تم اس رب کی دی ہوئی نعمت سے ہی بناتے ہو نا، کہ وہ تمہیں سفر میں کام آتی ہیں، تم زمین میں استعمال کرتے ہو، اور ہر چیز اس رب نے تمہیں عطا کی، اور یہ مدت مقررہ تک تم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے۔ یہ درخت ہے کہ جو ہمیں سائے دیتے ہیں، اور اونچی عمارتیں ہیں، اونچے مکان ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سایہ عطا کرتی ہیں۔ یہ چھت ہمارے اوپر جو موجود ہے یہ سایہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو ڈائریکٹ دھوپ ہمارے گھروں کے اندر آ جائے اور پھر ہم اس دھوپ سے نہ بچ سکے، تو یہ درخت کے سائے، یہ دیواروں کے سائے، یہ سب رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی۔ یہ پہاڑ ہیں، ان میں سرنگیں بنائی جاتی ہیں، غاریں بنائی جاتی ہیں کہ انسان ان میں چھپ سکتا ہے، اپنے آپ کو اس میں پناہ لے سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے، یعنی کپڑے بنائے کہ جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ کپڑے وہ بنائے کہ جو تمہیں لڑائی میں حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسے کپڑے کہ جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کپڑے تمہیں بنائے کہ جو تمہیں جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، جو زریں ہوتی ہیں کہ جو لوہے کے لباس ہوتے ہیں کہ جب انسان جنگ میں جاتا ہے ان سے بچتا ہے، جو آج کل کے دور میں بلٹ پروف جیکٹیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو گولی سے بچا دیتی ہیں، تو یہ سب کس نے بنا کیے؟ یہ سب کس نے بنائے؟ وہ رب تعالیٰ نے بنائے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، کہ یوں ہی اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے کہ تم سر تسلیم خم کرو، تم اس کا فرمان مانو، اس کی طرف رجوع لاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر بھی وہ پھر جاتے ہیں، یعنی یہ کافر کہ جن کے سامنے آپ نے رب تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں بیان کر دی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس پھر بھی اگر وہ پھر جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے محبوب آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا تھا۔ یہ فَإِن تَوَلَّوْا کا جو ذکر ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یعنی اتنی ساری نعمتیں دیکھ کر بھی انسان اگر رب سے منہ موڑے رکھے اور پھر بھی رب کی بارگاہ میں رجوع نہ لائے۔ اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا، پہاڑ ہے، تمہارے لیے سائے ہے، جانوروں کی کھال سے گھر ہے، اتنی ساری نعمتیں تمہارے رب نے دی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر پھر جائے، پھر بھی رب کی طرف رجوع نہ لائیں، پھر بھی نمازوں میں ہماری حاضری نہ ہو، پھر بھی ہم رب کا کلام نہ پڑھیں، اس کے دین کو حاصل نہ کریں، اس کی طرف ہم پلٹ کر نہ آئیں، تو پھر تو جو حضور کو فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ کے ذمے سے پہنچانا ہے، تو قرآن نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ اس پر کتنا عمل پیرا ہوتا ہے، کتنا اس رب کی طرف رجوع لاتا ہے کہ اس نے تو اتنی ساری نعمتیں تمہیں گنوا دی، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں دل عطا کیا ہے، اور اتنی ساری نعمتیں تمہارے سامنے ذکر کی، یہ سب رب نے تمہیں عطا کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، یعنی پھر بھی کوئی پھر جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھرنا؟ اب اگر کوئی پھرتا ہے تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے
کہ یہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ پھر جائے، اتنی ساری نعمتوں کا ذکر ہونے کے باوجود بھی اپنے رب سے منہ موڑ لے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے تو صاف پہنچا دینا تھا۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ یعنی کہ جب رب کی نعمتیں ان کے سامنے موجود ہیں، رب کی نعمتیں وہ دیکھ رہے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ رب نے نعمتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے منکر ہو جاتے ہیں اور بتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں فرمایا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کفر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا، محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا محمد آگے ارشاد فرمایا، اب قیامت کا ذکر فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو، یہ جو اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ میری امت مجھ پر ایمان لے کر نہیں آئی تھی اور میری نافرمانی کی تھی، مجھے جھٹلایا تھا۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، تو پھر اس دن کافروں کو نہ اجازت ہوگی اور نہ ہی انہیں رجوع کرنے کا کہا جائے گا، نہ ہی ان سے رجوع طلب کیا جائے گا کہ تم رب کی طرف رجوع لے آؤ، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ جاؤ واپس دنیا میں جاؤ اور جا کر رب کی فرما برداری کرو اور اس کی رضا حاصل کرو، بلکہ اس وقت تو پھر صرف سزا ہی دی جائے گی، ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہر قوم میں ایک گواہ یعنی انبیاء علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ گواہی دیں گے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ انکار کرنے والے تھے، منکر تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو پھر رب تعالیٰ ان کافروں کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوگا، اور انہیں کوئی کسی قسم کی نہ کوئی مہلت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے رجوع کرنے کو طلب کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ظلم کرنے والے جب عذاب کو دیکھیں گے، ظلم کرنے والے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ اس وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، کہ عذاب میں نہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، جب یہ کافر جو ہے کل قیامت کے دن اپنے بتوں کو دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، تو کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک کہ ہم تیرے سوا پوچھتے تھے، انہیں تیرے سوا انہیں پوچھتے تھے، یہ ہیں ہمارے شریک۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو ان پر یہ جو شریک ہوں گے نا، ان پر ان کی بات کو پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، بے شک تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن اللہ کی طرف وہ عاجزی سے کریں گے، یعنی اللہ کی طرف اب جھک جائیں گے کہ اب ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ بناوٹیں بناتے تھے، جو وہ گڑتے تھے نا کہ یہ بت ہیں، یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا۔ جو وہ رب پر افتراء کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، ایک تو کافر، اور پھر کافر ہو کر دوسرے کو بھی کافر کر دے، دوسرے کو بھی اللہ کے راستے سے روک دے، تو اس کے لیے تو دگنا عذاب ہے۔ تو فرمایا
الذین کفروا، وہ کہ جس نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ ہم نے ان کے لیے عذاب پر عذاب کو بڑھایا، بما کانوا یفسدون، یہ بدلہ ہے ان کے فساد کا، وہ جو فساد کرتے تھے یہ انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ وہ ان پر گواہی دے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضور کی، کہ فرمایا وہ قومیں کہ جو حضور کی بعثت سے پہلے آئی ہیں، ان تمام قوموں کے اوپر رب تعالیٰ حضور کو گواہ بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور ان تمام قوموں کو مشاہدہ کر رہے ہیں نا، کیونکہ گواہی تو وہی دے سکتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو، گواہی تو وہی دے سکتا ہے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہی نہیں ہو تو وہ گواہی کیسے دے گا؟ تو اس کا مطلب حضور کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد جتنی قومیں آئیں ان سب کے بارے میں حضور جانتے ہیں، حضور ان سب کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی تو رب تعالیٰ انہیں گواہ بنا کر لے کر آئے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ کیا فلاں نبی نے فلاں قوم کو ہدایت نہیں دی؟ حضور فرمائیں گے ہاں اس نبی نے اس قوم کو ہدایت دی۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت نہیں دی؟ کیا عیسیٰ نے نہیں دی؟ کیا یونس نے نہیں دی؟ کیا یوسف نے نہیں دی؟ یعنی ہر قوم کے بارے میں رب تعالیٰ پوچھے گا، حضور ہر بار یہ کہیں گے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نبی نے جو ہے اس قوم کو تیری راہ کی طرف بلایا، لیکن اس قوم نے جو ہے اس نبی کو جھٹلا دیا۔ حضور سے کہا یہ کس لیے ہے؟ یہ بتانے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے ہے کہ قیامت کا دن تو حضور کی شانیں بیان کی جائیں گی، حضور کا مرتبہ بیان کیا جائے گا کہ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور سب کے لیے گواہی دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا کہ جو ہر چیز کا روشن بیان، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان، یعنی کہ قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان۔ ہر چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل شے، شے کے اوپر کل لگ گیا، معنی یہ ہے کہ شے جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے یا موجود تھی یا موجود ہوگی، ان تمام کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کا مطلب جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اس کا بیان بھی اس میں موجود ہے۔ تو جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو جس کے قلب پر قرآن اتارا گیا کیا اسے سب معلوم نہیں؟ جب قرآن میں سب چیز کا روشن بیان ہے تو ایک تو وہ اس کتاب کو روشن بنانے والا، اور ایک وہ کہ جس کے لیے اس کتاب کو اتارا گیا، جس کے قلب اطہر پر اس کتاب کو اتارا گیا، تو کیا اس کا دل ان تمام باتوں سے روشن نہیں ہوگا؟